مرشد سے بیعت کی اہمیت۔ جب تو نے مرشد کے ہاتھ پر بیعت کر دی، اب تیرے جسم کے اوپر صرف مرشد کا حق ہے۔ اب اگر مرشد یہ کہتا ہے کہ یار تو نے کیا ذکر فکر کرنا، کیا تو نے نمازیں پڑھنی، تو صرف ایسا کیا کر کہ ہمارے آستانے پہ جو لنگر بٹ رہا ہے اس کو تقسیم کر دیا کر۔ مرشد کا یہ جو حکم ہے وہ صرف منہ سے نکل کر مرید کے کانوں میں ہی نہیں جاتا، مرشد کا یہ حکم سب سے پہلے اللہ کے پاس جاتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کے پاس جاتا ہے، لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سے ذکر نمازوں کے بارے میں سوال نہ کرنا، نہ دنیا میں اور نہ یوم محشر میں، کیونکہ اس کے مرشد نے اس کے جسم کو خرید لیا ہے۔ اب اس کے جسم پر صرف مرشد کا حق ہے، وہ اگر چاہے تو اس سے لنگر بٹوائے، وہ اگر چاہے تو اس سے جھاڑو لگوائے، وہ اگر چاہے تو اس سے کبڈی کھلوائے، وہ اگر چاہے تو اس سے دھمال کروائے، وہ اگر چاہے تو اس سے قرآن پڑھائے، وہ اگر چاہے تو اس سے نمازیں پڑھائے۔ اب اس کی مرضی ہے، اب اس پر اس کا حق ہے، یہ خاص بات ہے، یہ عام بات نہیں ہے۔ اس لیے مرشد جو کہے اس کو آنکھیں بند کر کے مان لیا کر، جو مرشد کہے اس کے اوپر عمل کر دیا کر، وہی تیرے لیے عبادت ہے، اور جو مرشد کہے وہی مان، اور وہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ تک پہنچنے کی یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور مرشد کا حکم مان کے تو اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اور وہی عبادت ہے اور وہی سکون